بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجالس میں کچھ باتیں ساتھیوں نے جمع کر رکھی ہیں، چلو مجھے بھی اب دیکھنے سے یاد آتی ہیں۔ اللہ قبول فرما لے۔ چلو ہمارے ایک مسکین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ایک مسکین پور شریف کے بڑے بزرگ فرمانے لگے، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، اور ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کل عصر کی نماز کے وقت راستے میں جاتے ہوئے ایک پرانی مسجد میں نے جھاڑو دیا، کیا پتہ اللہ کو یہی عمل پسند آ جائے۔ یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ ریا مقصود ہے، ویسے بھی حضرت مجدد رفسائی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے مکتوبات میں ہے، ہم تو خیر طالب علم ہیں جو واقعی شیخ ہوتے ہیں، کہ ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید، ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید، کہ شیخ کا ریا، شیخ کا دکھلاوا بھی مرید کے اخلاص سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ شیخ کا ریا دکھلاوا یعنی کوئی بات اپنی بتلا رہے ہیں، وہ اپنی راہ دکھلانے کے لیے نہیں، رب کی راہ دکھلانے کے لیے رہے، اوپر کے لیے رہا ہے، تاکہ مرید کو شوق پیدا ہو جائے آگے وہ بھی ان نیک باتوں کو اپنا کر اپنی جنت کی راہ اپنائے اللہ کی رحمت صرف بخاری شریف پڑھنے پڑھانے پر متوجہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے مسجد سے ایک تنکا باہر نکالنے پر کام بن جائے۔ کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محنت ضائع نہیں ہوتی، کمزور طلباء سے کہتا ہوں پریشانی کی بات نہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، طالب علم ہے، طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ طالب العلم یا کنان اور یہ طالب علم کا یہ نام یہ حدیث شریف سے لیا گیا ہے، حدیث شریف کے الفاظ سے، حدیث شریف میں ذکر ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم یا کنان، یہ ہے ہم کہ بے شک ملائکہ اپنے پر یاد رکھنا، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، بے شک ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں
طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ علم دین کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ اپنے کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ یہاں کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ تکوینی طور پر اللہ نے خود ہی خدمتیں تقسیم کر دی ہیں۔ ان کا نظام ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات۔ یہ ہمارے جو روزی کے بہانے ہیں نا، دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی۔ باپ دیکھ لیں، اگر ہم یہ خود تقسیم کرتے، مشورے سے آپس میں تقسیم کرتے، پتہ نہیں ہم جھگڑتے ہی فوت ہو جاتے۔ بھائی یہ مشقت والے کام کون لیتا ہے؟ کرنے یہ اللہ نے خود ہی تقسیم کر دی، جذبات خود ہی تقسیم کر دیے۔ ہمیں کپڑے کی ضرورت تھی، کتنے بھائی ہیں ان کے دلوں میں آ گئی۔ کپڑے کی خدمت لگا دی، کپڑے کی دکان کھول لیں، بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں یعنی بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے اور اندر خدمت چھپا رکھی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شریعت مطہرہ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ یہ بخاری شریف دینا مجھے، اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب میں نے کتابیں پاس رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ یہ ہے بھائی فاروق صاحب، یہ بھی الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ آپ کا لقب امی ہے۔ دروشی پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس میں ہے آپ کی ایک مبارک صفت ہے، امی ہے، امی، کہ آپ نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، یہ سب حدیث شریف کی کتابیں ہیں تقریباً۔ یہ حدیث شریف کی ایک درمیان شاید جلالین شریف تفسیری کتاب ہے۔ آگے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے۔ اور بڑی بڑی کتابیں ہیں، مسند احمد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند عبدالرزاق ہے، بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے الحمدللہ۔ پھر ان کی شروحات ہیں، فتح الباری ہے، عمدۃ القاری ہے، قسطلانی ہے، یہ سب ان کی شروحات ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی میں نے کہا یہ خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں الحمدللہ۔ اب اس میں بھائی فاروق صاحب ایک سطر عبارت پڑھنا اپنے بھائیوں کے لیے مشکل ہے، کیونکہ آپ اس شعبے سے گزرے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیکن آپ
آپ ان شعبوں سے گزر سکتے ہیں محبت کے راستے سے، بس الحمدللہ محبت کر لیں، آپ بھی ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات کرتا رہتا ہوں، کل بھی میں سندھ میں تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ صبح اللہ نے پہنچایا گھر میں خل، میں 12 بجے قریب سکھر سے موٹر وے پر داخل ہوئے۔ صبح ہوئی تو میں نے پوچھا بیٹے سے کیا کہوں گا، اللہ کا شکر ہے کچھ 5:30 بجے اللہ نے گھر پہنچا دیا، لاہور پہنچا دیا۔ انہوں نے گاڑی خوب کھینچی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، 5.5 گھنٹے میں لے آئے مجھے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بات سے بات بڑھ گئی، کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں جی، خدمت ابھی میں نے کیا کر رہا تھا؟ اچھا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ دیکھو آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، ایک دوسرے پر تنقید نہ کیا کریں الحمدللہ۔ نہیں الحمدللہ بھائی، مدارس کے طلباء یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، سکول کالج کے بچے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی الگ نہیں الحمدللہ ہے، اللہ نے خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ان کے ذمہ وہ خدمت ہے الحمدللہ۔ اب دیکھو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں۔ میں وہاں سفر میں تھا، وہ پیٹ میں کوئی تکلیف شروع ہو گئی تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اب ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ایک گولی لکھ کر دے دی، وہ گولی استعمال کی، اللہ کا شکر ہے ایک گولی سے اللہ نے صحت ٹھیک کر دی الحمدللہ، اللہ مہربانی فرما دی۔ واقعی دیکھو وہ ان کی تعلیم، وہ ان کی طب کی تعلیم ہم طلباء کے لیے بھی کام آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے، ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی ہم یہ نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان۔ اب یہ چھوٹی سی جگہ میں اللہ نے اتنا بہترین ہمارے انجینئر ہیں، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور انہوں نے یہ نقشہ یہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بہترین نقشہ بنا دیا الحمدللہ۔ 3 منزلہ نیچے بیسمنٹ بھی ہے الحمدللہ، اور اوپر وہ نیچے پھر کوئی موٹر سائیکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں طلباء کی، جمعہ پڑھنے والے احباب ان کے لیے تھوڑا سا اپنی کوئی چھوٹی سواری وہاں کھڑی کر لیتے ہیں۔ اوپر طلباء 2 منزلہ اوپر ہے محل، تو اوپر پھر طلباء اپنے ان کے رہائش بھی ہے اور اسباق بھی ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنے یہ پورا ایک نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ ہمارے چوڑجی والے بزرگ استاد تھے، ان کو بواسیر کی تکلیف تھی، حالانکہ خود بھی حکیم تھے، وہ یہ حکیم بلکہ حکیم اجمل خان جو مرحوم تھے، حکیم اجمل خان مرحوم ان کے بڑے بھائی کے طب میں شاگرد تھے، طب میں ان کے شاگرد تھے، عربی میں ساری طبی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ پھر ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، چونکہ عالم دین بھی تھے الحمدللہ، علیہ جامع صدیقیہ دہلی سے فارغ تھے اور طبی کتابیں پڑھ رکھی تھیں، اپنے ایک نیک جذبے کا اظہار کیا کہ حضرت میری خواہش یہ ہے
کہ میں ایک شفا خانہ کھولوں، ایک مطب کھول لوں، اس سے جو آمدن ہو اس سے 10 طلباء میں یہاں میں پڑھانے کے لیے ان کی خدمت کے لیے رکھ لوں ان کو، کہ میں 10 طلباء کی خدمت بھی کروں اور مطب سے شفا خانے سے جو آمدن ہو ان کی اس سے خدمت کروں میں ان کی۔ الحمدللہ جذبہ نیک تھا الحمدللہ۔ میری خواہش یہ ہے، دیکھو اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اپنے بڑوں کے سائے کی الحمدللہ مشورہ لے لیا الحمدللہ، کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک شفا خانہ کھول لوں، اس سے جو آمدن ہو میں 10 طلباء رکھ لوں، جو شفا خانے سے جو آمدن ہو اس سے طلباء کی خدمت بھی کروں اور ان کو سبق بھی پڑھاؤں، اور ساتھ ساتھ شفا خانہ بھی چلتا رہے۔ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے رکے میں جواب لکھا، وہ میں نے جواب خود پڑھا رہا، میں کتب خانے میں کتابیں ٹھیک کر رہا، پہلے شروع میں آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات، وہ شروع میں کتابیں کچھ بکھری ہوئی کچھ آس پاس، اس وقت کوئی بندوبست نہیں تھا زیادہ ہی، تو بعد میں کچھ الماریاں آ گئی، کچھ اور پہلے کوئی الماری بھی نہیں تھی میرے خیال، بس ایسی کتابیں رکھی ہوئی غرد و غبار، ایک پلاسٹک ان کے اوپر ہے۔ مجھے یاد ہے پہلے استاذوں کا جو کمرہ تھا وہ بالکل وہی، اس میں لکڑی کے بالے تھے، لکڑی کے وہی بالکل وہی کچی چھتیں تھیں، بارشیں ہوتی تو پانی بھی ٹپکتا تھا ان میں۔ اب تو اللہ نے میرا خیال بھائی ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ نے سہولت کی چیزیں اللہ نے کر دی الحمدللہ۔ اللہ جو پہلی جگہ ہے، پہلی جہاں وہ بالکل ہوائی جہاز کا پر لگتا تھا ہماری مسجد کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا جو پہلے کسی کو پتہ بتانا ہوتا تو میں کہتا پتہ ذرا آسان لفظوں میں بتلانا چاہیے نا، پتہ یاد لگ رہا ہو، کوئی ایسا کوئی آسان کوئی واضح پتہ، ان کو میں فرمایا بھائی یہ مدرسہ محمدیہ چبوڑ جی میں ہے، اس کی موٹی نشانی یہ ہے کہ ہوائی جہاز کا پر اس کے ساتھ لگتا ہے، بس آپ ہوائی جہاز کے پاس پہنچ جائیں، اس مسیح میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کچھ لوگ اس کو جہاز والی مسیح بھی کہتے ہیں، جہاز والی یاد رکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ میٹرو ٹرین بنی تو پھر وہ مسیح شہید، ہم تو کافی پریشان تھے، لیکن بھائی ہم نہیں سوچ سکتے، اللہ قرآن پاک میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناگوار امر پیش آ رہا ہوتا ہے، یہ تمہیں وہ دیکھنے میں ناگوار لگتا ہے لیکن اللہ نے اس میں بہت بڑی خیر چھپا رکھی ہے۔ اور مسیح شہید ہو رہی تھی، اب مظاہر بڑا ناگوار معاملہ تھا، یاد نام ایک رات ایسی بھی گزری مجھے بالکل نیند نہیں آئی پریشانی کی وجہ سے، ایسا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے، لیکن اللہ نے پھر اس کے بدلے میں ہے کچھ 2 سال پھر آپ کو اندازہ ہے ایک اور جگہ وہاں پر حضرت طلباء بیچارے وہاں پڑھتے رہے کچھ عرصہ، وہ گراؤنڈ میں وہاں پر جمعہ پڑھتے رہے، ہوائی جہاز کے پر کے نیچے بھی پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، پھر بہرحال ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب اللہ نے آپ کو الحمدللہ بالکل بھائی اللہ نے اس کا متبادل بندوبست فرما دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ ہمارے کئی حضرات کا اس میں حصہ ہے الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک محبتوں کی اللہ تعالیٰ، تو بہرحال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں نے طب کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، طب کی، انہوں نے عربی میں، اب تو میں خلاف حضرات شاید میں خال اب یہ جو پڑھتے ہیں شاید طبی کتابیں ہیں، میں اپنی شاید اردو میں ہوں یا کوئی انگلش میں پڑھتے ہوں، مجھے معلوم نہیں، اب طبیہ کالج میں ہیں،
لیکن وہ عربی میں حضرت نے جو اصلی جو طب تھی نا، وہ طبی کتابیں جو ماخذ کے درجے میں ہوتی ہیں وہ پڑھ رکھی تھی. اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت میں ایک شفا خانہ کھول لوں، اس سے جو آمدن ہو میں 10 طلباء رکھ لوں، ان کی اس آمدن سے خدمت بھی کروں اور ان کو سبق بھی پڑھاؤں. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، ایک رکے میں جواب لکھا ہے، اس کا مفہوم یہی تھا کہ تم کسی مسجد، ہاں فرمائے لگے، تم کسی مسجد مدرسے میں بیٹھ جاؤ، کہ تم کسی مسجد مدرسے میں بیٹھ جاؤ، رزاق اللہ پاک کی ذات ہے، وہ تمہیں بھی کھلائے گی اور طلباء کو بھی کھلائے گی. یہ ہے کام کرو کہ تم کسی مسجد مدرسے میں بیٹھ جاؤ، رزاق اللہ پاک کی ذات ہے، وہ تمہیں بھی کھلائے گی اور طلباء کو بھی کھلائے گی. الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر. الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں میں کل سندھ میں بھی کر رہا تھا، کئی جلسوں میں رکھیا. میں کہا بھائی جس طرح ان طلباء کے سینوں کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے، اور قرآن پاک کا نور عطا کرنے کے لیے، حدیث شریف کا نور عطا کرنے کے لیے، اور ہمارے بزرگ بھائی شہر کے احباب، دیہاتوں کے ہمارے بزرگ بھائی آپ کی جان مال کو اور آپ کی محبتوں کو ان کی خدمت کے لیے چن رکھا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اور ان کی خدمت اپنی سعادت سمجھ کے کرنی ہے. الحمدللہ. ہاں اور رکھی ہے اللہ نے، بڑی محبت اللہ نے رکھی. الحمدللہ، ہر جگہ اللہ نے. اللہ اپنی بار حسب توفیق اور مال خرچ کریں. یہ نہیں کہ دیکھو وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے متقین کی 5 صفتیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اب جنت ہماری نظروں سے غائب ہے، جہنم غائب ہے، آخرت کے مناظر ہماری نظروں سے غائب ہیں، لیکن ان پر ایمان لاتے ہیں. اللہ ان پر سب ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ، سب باتیں برحق ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں میں کہاں پر بیٹھا ہوں. پورے مجمع سے پوچھتا ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں. ممبر پر بیٹھا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور آپ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ آپ الحمدللہ مسجد میں، آپ مسجد میں قالین پر بیٹھے ہیں. الحمدللہ قالین پر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. یہ آپ کو یقین ہے کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں؟ یقین ہے؟ اچھا، یہ یقین کیسے حاصل ہوا ہمارے صاحب؟ یقین کیسے حاصل ہوا ہے؟ یقین کیسے حاصل ہوا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا آپ. یقین آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا نہ، کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طالب علم ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے بزرگ بھائی یہ نیچے آگے مسجد کے فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ نیچے بیٹھ کر بھی انشاءاللہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں آپ نور کے ممبروں پر ہوں گے. کو نیچے بیٹھنے سے نیچے ہونا لازم نہیں آتا. اسی میں آتا ہے من تواضع الا رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. قرآن پاک میں ہے نا فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. یہ اللہ یہ فرما رہے ہیں فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، واکواب موضوع، پانی کے برتن لگے ہوئے، آب خورے لگے ہوئے. یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے. بھائی فاروق صاحب
آخرت کی باتیں برحق ہیں، سچ ہیں، ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ ہاں کیا اپنا دماغ چلانا ہے؟ مٹاؤ اپنے دماغ کو الحمد للہ، کیا اپنے ہمارا کیا دماغ ہے؟ اللہ میاں کے باتوں کے سامنے دماغ کو چلانا اللہ، مٹا دیں اپنے آپ کو الحمد للہ۔ ایک ہماری رگ ہل جائے آدمی، آپ دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے، آدمی کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں الحمد للہ۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ حضور کے ہر فرمان کو سر آنکھوں پر رکھتے، اور آگے کہتے ہیں نا صحابہ کرام کی شان سمجھنے والی شان نہیں تھی، آگے ماننے والی شان تھی، ماننے والی فرما برداری والی شان تھی، کہ حضور کا وہ فرمائے، حضور کا ہر فرمان وہ سر آنکھوں پر رکھتے الگ میں، اور اپنی سمجھ کو کوسوں دور پیچھے رکھتے تھے رب اللہ، کہ جب حضور کا فرمان آ گیا بس سر آنکھوں پر الحمدللہ۔ اب یہ کہ سادہ سی ہم یہاں رہی کر رہا ہوں، جلسوں میں میرا کر رہا ہوں اللہ، سندھ میں بھی کئی جلسوں میں پوچھا دین کی باتیں 100 بار بھی سنے نہ تھکا کریں، یہاں جمعے میں کوئی نئی نئی باتیں سننے کی نہ کریں الحمدللہ۔ صلی اللہ پاک اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمارے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے نوازے۔ ہمارے گاؤں میں تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، علم قطرہ ہے اور عمل سمندر ہے۔ علم قطرہ ہو، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، وہ سمندر بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان کی نالج بہت زیادہ بھائی، وہ ہمارے نیک عالم دین کہنے لگے وہ نالج جس کے اوپر عمل نہ ہو، اور میں وہ نالج نہیں وہ فالج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ بھائی اللہ نے رکھا ہے جذبہ، ہمارے بزرگوں میں بھائیوں میں سب میں رکھا ہے جذبہ۔ اللہ نے آخر آگئی، اب آپ جمعے میں کہاں سے تشریف لاتے ہیں، یہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت رحم اللہ۔ میں سندھ میں تھا، وہاں بھی دیکھیں اللہ دور دراز سے لوگ بیچارے آس پاس سے، حالانکہ میں طالب علم پہلی دفعہ شاید ان سے ملاقات، لیکن جمع بیچارے ایسے ہی سب کے ساتھ ہی معاملہ۔ میں وہاں بھی رکھ کر رہا تھا بھائی، یہ وہاں کئی جگہوں میں رکھی کہ یہ علاقے میں دین کی بہاریں کوئی ہم طلباء کے صرف ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی محنتیں ہیں، اور آپ بزرگوں کی اور بھائیوں کی جو ان کے ایک لقمہ خدمت کرنے والے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں اور تعاون ہے۔ ان کے سینوں قبول کر رکھا ہے، اور اللہ نے آپ کی جان مال کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے۔ یہ شروع چلا رہا ہے سلسلہ، آپ دیکھ لیں ہر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو مال دیا تھا الحمدللہ، لیکن کتنے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے موافق مال خرچ کر کے اور حضور کی دعائیں لی الحمدللہ۔ رکھا ہے جذبہ الحمدللہ، مسلمان کا سینہ یہ بڑا کھلا سینہ ہے الحمدللہ، محبت سے بھرا ہوا ہے، خیر خواہی کے جذبے سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ یہ ہے الحمدللہ۔ میرے پاس ہمارے ایک بھائی طارق ہیں، کافی دیر پہلے کی بات ہے، وہ پہلے ایک کینیڈا میں ہوتے تھے، کہنے لگا میں جہاز میں سفر کر رہا، اور وہاں بیچاری ایک خاتون اور ان کے ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی، انگریز خاتون تھی اور ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی، اور وہ بیٹی کوئی برگر وغیرہ کھا رہی لیکن اپنی والدہ سے پوچھ بھی نہیں رہی۔ یہ بھائی طارق نے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان کی بیٹی سے انگریزی میں کہا کہ یہ آپ کی والدہ ساتھ بیٹھی ہیں، آپ انہیں سے پوچھ رہے ہیں، کھانے کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگی میں اپنی جاب کرتی ہوں، وہ اپنی جاب کرتی ہوں، وہ اپنا کھائیں میں اپنا کھاتی ہوں۔ یہ ہے بھائی، یہ سینہ اللہ نے مسلمانوں کا رکھا ہے جو ہمدردی کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ، یہ ہے الحمدللہ بھائی۔
ہاں یہ مسلمان جانتے ہیں اپنے والدین کی کیا خدمت ہے، ان کا کیا ادب ہے، کیا ادب و احترام ہوں. وہاں دیکھ لیں آپ، اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں انہوں نے، بیچارے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں. جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچتے ہیں، ان کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں. بہت سب نہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں ان میں اپنی پرانی نیک عادات کے اوپر ہیں، ورنہ اب یہ بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ بالکل جب بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس پہنچا دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی اور میں کم ہی استعمال کرتا ہوں انگریزی کے لفظ. اولڈ کا میں نے کیا ہے بھائی فاروق صاحب ہے کوئی پرانا، میرا خیال کوئی ہوگا. اچھا یہ ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں بڈھا ہاؤس. بڈھا ہاؤس استغفر اللہ العظیم، نہیں ایسا نہیں الحمدللہ. ہاں بھائی یہ عمر ہوتی ہے والدین کی آگے نا، ہاں یہ بزرگوں کی دعا لینے کی الحمدللہ. ہاں کہاں سے ملیں گی دعائیں ان کو؟ اللہ ہاں ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. یہ میرے والد صاحب بیمار تھے، امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا. میں نے خط لکھا میرے والد صاحب بیمار ہیں، تو حضرت نے جواب میں خیر تسلی کلمات بھی لکھی، دعائیں دیں، اور یہ حدیث بھی لکھی البرکت ما کابرکم، کہ برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہے. برکت اپنے بزرگوں کے والدین کے سائے میں ہے الحمدللہ. اپنے بوڑھے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، والدین ہیں، ضعیف یا رکھنا. ہاں کل وہاں پر حالہ میں جلسہ تھا ظہر کے بعد، وہاں ختم بخاری شریف کا وہاں پر آخری سبق تھا. وہاں سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، ایک طرف کھڑے ہوئے. میں نے مجھے فوراً دیکھ میں ان کو بلایا. میں کہ نہیں آپ آپ کے لیے میں کرسی منگواتا ہوں، اگر آپ کرسی، ورنہ میرے پاس آ کے بیٹھے. وہاں قریب وہ اونچی سی جگہ بنی ہوئی تھی، میں نے اپنے پاس ان کو لا کے بٹھایا اور پورے مجموع کو کہا بھائی یہ بزرگ حضرات ہیں، ان کی دعائیں لیا کریں الحمدللہ. لگ رہے اور رکھا ہے الحمدللہ یہ جذبہ. ہمارے یہ سکول کالج کے بچے، ان میں بھی اللہ نے بڑا احترام کا جذبہ، کہیں دیکھتے ہیں نا. میں پہلے جمعہ تو یہاں نہیں تو پہلے جب میں حیدرآباد میں تھا جلسہ، وہاں پھر یہاں کچھ وقت دے رکھا تھا. میں واپس فلائٹ کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا. ایئرپورٹ پر تب ایئرپورٹ سے پھر وہ اوپر کی منزل پر وہ فلائٹ سے اترنا ہوتا ہے نا، پھر نیچے آنا ہوتا ہے. تو میں سیڑھی کے ذریعے وہ لوہے کا جو پائپ لگا ہوتا ہے، میں سیڑھی کچھ وہ شوگر کی وجہ سے کمزوری جسم میں پھر آہستہ آہستہ اتر رہا ہے. ایک قریب سے ایک نوجوان گزرے بالکل، حالانکہ وہ سوٹ بوٹ میں تھے بیچارے، اپنے وہی یعنی اپنا لباس وہ اسی میں تھے. اور مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، بڑی محبت سے کہنے لگے، بڑے دل سے کہنے میں آپ کو سہارا دوں، میں آپ کو سہارا دوں. یاد میں بالکل تیار ہوں آپ کو سہارا دینے کے لیے. میں اتنا خوش ہوا. میں کہ دیکھو یہ ان بچوں میں نے اور ان بھائیوں میں کیسا جذبہ رکھا ہے الحمدللہ. یہ کچھ سکول کالج کے بچے بھی یہ بھی ادب و احترام سے بھرے ہوتے ہیں الحمدللہ. ہاں اس لیے یہ ہمارے اپنے بیٹے ہیں، ہم مدرسے کے بچے ہیں، یہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں. سکول ہے الحمدللہ. وہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے. یہ خدمت خلق کی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ تو آخرت میں بعض دفعہ چلتے چلتے نیکی نام ہی خلوص کا ہے الحمدللہ. نیکی نام ہی خلوص کا ہے. نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے. راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، بھوکے کو لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں. کوئی باہر سے کوئی بزرگ آ جائے. یہ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں بھائی ان کے جوتے سیدھے کیا کر الحمدللہ. میں ازبکستان میں تھا، وہاں پر ازبکستان میں بخارا، تاشقند، سمرقند. اب وہاں پر محدثین کی اولاد، ان کے بڑے محدثین میں گزرے اور ان کی نسبتوں کا بچوں پر اثر الحمدللہ. ہم قریب سے گزرتے، قریب سے حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے قریب سے گزرتے، ان میں ابتدا بالسلام کا بہت رواج ہے. قریب سے چھوٹے چھوٹے بچے گزرتے کہتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. حتیٰ کہ بیچاری خواتین بھی یا رکھنا اپنی قریب سے گزرتی، وہ بھی اپنی حیاداری کے ساتھ سلام کرتی السلام علیکم یا کرنا، وہ حیاداری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ نسبتوں کا اثر ہے. ایک مسجد میں تھا، وہاں پر دیکھا، وہاں تو یہ تھا جو مسجد سے پہلے باہر نکلتا وہ سب کے جوتے سیدھے کر دیتے. ایک صاحب میں نے خود دیکھا الحمدللہ.
اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اللہ اپنی بارگاہ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں ٹوٹی پھوٹی، الحمدللہ اپنے بزرگ حضرات ہیں بھائی یہاں پر جو بیٹھے ہیں، یہ کوئی صرف بھائی کوئی صرف کتابوں کے پڑھنے سے نہیں، کچھ اور بھی گھڑیاں ہوتی ہیں یاد رکھنا، ہاں اور بھی کچھ دعائیں گھڑیاں ہوتی ہیں یاد رکھنا، ہاں اللہ تعالیٰ پھر بھی اللہ اول آخر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے الحمدللہ، ہاں یہ ہمارے بچے ہیں خوب محنت سے پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، سب کو قبول فرمائے، اور سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، سکول کالج کے میں نے ابھی ایک جملہ شعر عرض کرتا رہتا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں بھائی فاروق، مدرسے کے ہم سب طالب علم ہیں۔ آپ نے جو ابھی وضو کر رکھا ہے نا، یہ وضو کر رکھا، یہ وضو کا طریقہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ گنبد خضرا کا فیض الحمدللہ۔ اب جمعے کی نماز پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، یہ نماز کے کچھ نہ کچھ مسائل تو سب کو معلوم ہے، یہ فیض یہاں کا نہیں، یہ گنبد خضرا کا فیض ہے، یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا تو ہم سب طالب علم ہیں، اور مسلمان ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا طالب علم نہ ہو۔ یہ کلمہ طیبہ کا نور، یہ بھی گنبد خضرا کا فیض ہے الحمدللہ، یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا فیض ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کے قدموں میں اپنے سینے منور کیے ہیں الحمدللہ، اور آج 54 سال سے منور ہو رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے الحمدللہ۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے بھائی، گھڑی بھی بڑی تیز چلتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہیں، اپنے دین پہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، یہ اپنی حیثیت کو پہچانے، یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر، بادشاہ اپنے محل مسافر لگا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان ہے بس دعا کیا کریں، اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ، ہاں بس الحمدللہ۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اور انشاءاللہ پہلے سے ہے، اپنے دفتر کو آپ دفتر میں بیٹھ کر بھی جنت میں ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے الحمدللہ، اور ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ مجھے آپ کے سینے ہیں نے سب کے محبت سے بھرے ہوئے نظر آتے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کا الحمدللہ، اللہ نے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی الحمدللہ، ہو جاتی ہے کوئی تھوڑی بہت بھول بھال ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں پھر آگے پھر دوبارہ اپنی ہمت اور کوشش اللہ تعالیٰ کی رضا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے الحمدللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔